بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے بھائی، کل کی کلاس میں ہم نے آپ کو ایک ٹاپک پڑھا دیا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ جملے کی ساخت. ٹھیک ہے، موضوع ہمارا کیا ہے؟ موضوع ہمارا یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں کتاب کوئی سی بھی، ٹھیک ہے، سائنس کی کتاب، اسلامیات کی کتاب، یا کوئی کہانی، کوئی ناول، یا اخبار میں کوئی مطالعہ کرتے ہیں، تو دراصل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے، آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ آپ اس سے زیادہ سیکھ پائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اگر سرسری ایسی جلدی اور اس سے کچھ سیکھ نہیں پاتے، اور کافی زندگی ایسی گزرتی چلی جائے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کتابیں تو بہت پڑھیں لیکن آیا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو 9 باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے. 9 میں سے ایک بات میں نے کل آپ سے ڈسکس کی تھی، وہ تھی جملے کی ساخت. آج ہم ایک دوسری بات آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا نام ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں آپ فیگریٹو لینگویج. ٹھیک ہے، اور عام زبان میں ہماری اردو میں اسے کہتے ہیں آپ علم البیان. کیا کہتے ہیں؟ علم البیان. لیکن یہ گرامر کا لفظ ہے علم البیان. ٹھیک ہے، میں اس کو اور سادہ الفاظ میں یہ کہوں تو یعنی آسان الفاظ میں ایسے سمجھیں آپ، ایک لفظ ہوتا ہے جو اپنے معنی بتاتا ہے، حقیقی معنی. جیسے چاند، جیسے آپ کو میں نے بولا چاند، آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ چمکنے والا چاند. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ ہر بچہ ماں کے لیے چاند ہے. اب یہ جو میں نے چاند بولا ہے، یہ جو چاند ہے، اس کے معنی آپ وہ نہیں لیں گے، بلکہ اس کے معنی اب آپ کیا لیں گے؟ خوبصورت. صحیح ہے. تو اصل معنی سے ہٹ کر جو معنی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ کے ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں، اور ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ حقیقی نہیں ہوتے، بلکہ لفظ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، معنی کچھ اور دے رہا ہوتا ہے وہ لفظ. تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیگریٹو لینگویج، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں علم البیان. ٹھیک ہے، تو یعنی لفظ کا ایسا استعمال جو اس کے اصل معنی میں نہ ہو، بلکہ اس کے کسی دوسرے معنی میں اس کو استعمال کیا جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں مجازی، یا آسان الفاظ میں اردو میں آپ کہیں گے مجازی استعمال. ٹھیک ہے، تو ایک تو لفظ کا حقیقی استعمال ہے، جملے کا حقیقی استعمال ہے، اور ایک اس کا حقیقی استعمال نہیں ہے، مجازی استعمال ہے. تو آج ہم اس مجازی استعمال کی چند جو ہے وہ خصوصیات پڑھیں گے. اس میں سے میرے پاس جو میں آپ کو پڑھاؤں گا 1 2 3 4 5 6، یعنی مجازی استعمال 6 طرح سے یوز ہوتا ہے. جب آپ جملہ پڑھتے ہیں تو اس جملے کے اندر جو لفظ آئے ہیں، بعض اوقات وہ لفظ حقیقی معنی نہیں دیتے. وہ کون سے معنی دیتے ہیں؟ مجازی. حقیقی کے پیرالل جو لفظ ہے اردو میں وہ کیا ہے؟ مجازی. اور انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیگریٹو. کہ یہ جو ورڈ یہاں استعمال ہوا ہے یہ فیگریٹو ہے، یہ مجازی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بہادر آدمی ہو، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں وہ دیکھو شیر آیا، وہ دیکھو شیر آیا. کیا مطلب ہوا؟ شیر آیا ہے کیا؟
آیا شیر نہیں ہے، بلکہ کون آیا ہے؟ لڑکا آیا، آدمی آیا ہے، ہم اس کو کیا بول رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو جملے میں شیر ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ مجازی معنی میں یا فیگریٹو لینگویج میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جیسے بادل گرجتے ہیں، صحیح ہے، بادل گرجتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے والد رات کو مجھ پر بڑی زور سے گرجے۔ اب والد گرجے، والد تو بادل نہیں ہے، اور گرجنا یعنی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے، تو میں نے لفظ ڈانٹنا استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ کیا استعمال کر لیا ہے؟ گرجنا۔ تو اب یہ جو لفظ گرجنا ہے اس کے معنی حقیقی استعمال نہیں ہوئے ہوئے، بلکہ کون سے استعمال ہوئے ہوئے؟ مجازی استعمال ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب پڑھتے ہیں ریڈنگ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جملے میں جو بات کہی گئی ہے آپ اس کے حقیقی معنی لیں گے یا آپ اس کے مجازی معنی لیں گے۔ جیسے کل کی کلاس میں آپ انگلش کی کلاس ہو رہی تھی آپ کی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک شیر کا تذکرہ ہے، کاورڈ لائن۔ کاورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزدل شیر، صحیح ہے۔ اچھا، شیر بذات خود کیا ہوتا ہے؟ خونخوار ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں گے خونخوار تو شیر ہے، بزدل کیسے ہو گیا وہ؟ تو کیا ضروری ہے کہ جب بھی شیر خونخوار کے طور پر لے تو بہادر ہی لے؟ نہیں، بزدل بھی شیر ہو سکتا ہے۔ خونخوار تھا وہ کسی زمانے میں، بزدل ہو گیا اب، صحیح ہے۔ تو جب آپ جملہ پڑھتے ہیں تو آپ ایسے نہیں سوچتے کہ ہم نے تو شیر کو ہمیشہ خونخوار دیکھا ہے، اب ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے کہ ہم اس کو بزدل دیکھیں۔ جس کہانی کے اندر وہ شیر یوز ہوا ہے، اصل میں آپ نے وہ کہانی پوری نہیں پڑھی نا، وہ ہے وزرڈ آف آز، چھوٹی کلاس میں دوسری میں ہمارے یہاں اسٹوری ہے وزرڈ آف آز۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کرو بھی ہے، صحیح، اسکیئر کرو بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ کاورڈ لائن بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہنگری ٹائیگر بھی ہے، اور اس میں ایک لڑکی بھی ہے، ایک کتا بھی ہے اس کا ڈوڈو، یاد ہے آپ کو؟ تو وہ جب کہانی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ جو ہنگری ٹائیگر ہے یا یہ جو کاورڈ لائن ہے یہ حقیقت میں استعمال نہیں ہو رہے، یہ مجاز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ جیسے انسان ہوتا ہے، دکھنے میں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات، بڑا بہادر، لیکن وہ اسٹائل اس کا کیسا ہوتا ہے؟ بھیڑوں کی طرح، ڈرپوک۔ تو اس کہانی میں بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ لائن ہیں تو کاورڈ نہ ہو۔ تو اب یہ سکھانے کے لیے انہوں نے کیا کرا ہے، ایک شیر کو مثال کے طور پر استعمال کیا پوری کہانی میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر پہلا جملہ پڑھتے کے ساتھ ہی یہاں اٹک جائیں کہ شیر کیسے کاورڈ ہو سکتا ہے تو اب آپ پوری کہانی نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس ٹیکسٹ، کل جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹیکسٹ ڈسکرپٹیو ہوتا ہے۔ ڈسکرپٹیو کا مطلب وہ کھلتا ہے آگے، لکھنے والا اپنی ایک بات کہتا ہے، شروع کرتا ہے، پھر آگے کیا کرتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے، اگر پہلے ہی جملے پہ پہلے ہی پیراگراف میں اس کو پکڑ لیں گے اور بولیں گے بھئی یہ تو ہم کو سمجھاؤ یہاں، بھئی وہ سمجھائے گا آگے، پوری کہانی ختم ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس وہ بات رہ جائے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی مصنف نے یہ بات صحیح طریقے سے بیان نہیں کی۔ لیکن اگر آپ نے پوری کہانی پڑھ لی اور وہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کا جو انداز تھا وہ ڈسکرپٹیو تھا، یعنی وہ تسلسل کا بیان تھا، یعنی اس نے ابھی ایک بات بولنی ہے اور آگے جا کے اس کی کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجازی استعمال جب آپ کرتے ہیں جملے میں تو اس کے 6 ٹائپ سے اس کو آپ یوز کرتے ہیں۔ 6 ٹائپ میں پہلی ٹائپ ہے، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں مبالغہ، کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ، اور انگلش میں کہتے ہیں ہائپر بولے۔ میں انگلش میں کیوں لکھ رہا ہوں؟
اس لیے کہ آپ انگلش کی اسٹوریز بھی پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اور آپ انگلش ادب بھی پڑھیں گے، تو آپ کو دونوں چیزوں کے کم از کم نام یاد ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے بعد سامنے کوئی چیز آئے تو آپ پریشان نہ ہو کہ یار یہ کیا ہے۔ مبالغہ، ایسا جملہ جس میں زور دینے کے لیے مصنف نے، آتھر نے، لکھنے والے نے زور پیدا کرنے کے لیے بات کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کر دیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ۔ تم سے 1000 بار بولا ہے یہ مت کیا کرو، جملہ میں امی بولتی ہے نا، 1000 بار تم سے بولا ہے کہ ایسا مت کرا کرو، کیا واقعی 1000 بار بولا ہے؟ کیا گن کے 1000 بار بولا ہے؟ نہیں۔ اب اگر آپ جملے کے اندر لکھا ہوا 1000 بار بولا ہے اور آپ اس سے مطلب لیں کہ اماں نے ایک دن بولا تھا، دوسرے دن بولا تھا، تیسرے دن بولا تھا، چوتھے دن بولا تھا، 1000ویں دن بولا تھا، تو آپ اصل میں اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس کے اندر جو جملے میں اصل میں کیا ہے؟ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک لات ماروں گا نا 3 میل دور جا کے گرے گا، بولتے ہیں نا، ابھی ایک تھپڑ دوں گا نا 4 فٹ دور جا کے گرے گا۔ کیا واقعی تھپڑ مارنے سے 4 فٹ دور جائے گا؟ 1 میل دور جا کے گرے گا؟ نہیں۔ لیکن مصنف نے کیا کرا ہے؟ بولنے والے نے کیا کرا ہے؟ اپنی بات میں زور پیدا کیا ہے۔ تو زور پیدا کرنے کے لیے وہ جو بات کو بڑا چڑھا کے بولتا ہے، صحیح ہے، میری غموں کا پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہوں، بولنے والا ایسے بول رہا ہے، بھائی کیا پوچھتے ہو، غموں کے پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ اب غم کا پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہوں، آپ تو سوچ کیا رہے ہیں؟ پہاڑ، اس کے نیچے کون دبا ہوا ہے؟ آدمی۔ بات صحیح سمجھ لیں گے آپ؟ اس میں نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بات ہے اس میں دراصل کیا پایا جاتا ہے؟ مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی مصنف نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے اس نے جملے کو ایسا لکھا ہے، ورنہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ تو یہ جو مبالغہ ہوتا ہے یہ دراصل مجازی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ تو جب آپ جملہ پڑھتے ہیں تو جملے سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس جملے میں حقیقت کا بیان ہے یا مجازی بیان ہے، اور اگر مجازی بیان ہے تو کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم کون سی ہو گئی؟ مبالغہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ لکھتے بھی جائیے ساتھ ساتھ تاکہ مجھے رکنا نہ پڑے، اور اس کے لیے مثال بھی لکھ لیا کریں فوراً ایک۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے ہمارے پاس اردو زبان میں، وہ ہے محاورہ اور ضرب المثل۔ اور انگلش میں آپ اسے کہتے ہیں ایڈیم۔ ٹھیک ہے، محاورہ اور ضرب المثل۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی اصل میں بات کچھ اور ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اصل جو لفظ ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ اور ہے۔ یہ تو بات پوری مجازی میں چل رہی ہے، اس کی دوسری قسم ہے محاورہ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ بات چیت کرتے ہیں، کسی قوم میں کوئی زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بول چال کے درمیان، لکھنے پڑھنے کے درمیان بہت ساری باتیں زبان بولنے والے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی خاص فارمولہ نہیں ہوتا، بس یہ چلتے چلتے کچھ چیزیں بنتی جاتی ہیں، صحیح ہے، اور وہ پھر عام بھی ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر۔ تو بس وہ جو عام ہو جانے والی بات ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ محاورہ۔ محاورے میں اور ضرب المثل میں فرق ہے، میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو دونوں میں کیا فرق ہے، لیکن آپ ان دونوں کو کس کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں؟ مجازی استعمال کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے
آٹے کے ساتھ گھن کا پس جانا. آٹے کے ساتھ گھن کا پس جانا یا گیہوں کے ساتھ گھن کا پس جانا. اب جملہ لکھا ہوا تھا, اس میں وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ بری صحبت سے بچو. جملہ ہے بری صحبت سے بچو کیونکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جایا کرتا ہے. بری صحبت سے بچو کیونکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جایا کرتا ہے. اب یہ جملہ لکھا ہوا ہے. اب آپ کہہ رہے ہو بری صحبت سے بچو, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. اس میں آٹے کے ساتھ گھن بھی پس, آٹا گھن, کیا گھن کسے کہتے ہیں؟ آٹے کے اندر جو کیڑا لگا ہوتا ہے نا, ہلکا سا جال آیا ہوا ہوتا ہے, چاولوں میں آ جاتا ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گھن. ٹھیک ہے. تو یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ جب مسئلہ آتا ہے, پرابلم آتا ہے, تو پرابلم صرف بروں کے ساتھ نہیں آتا, ان کو اچھوں کو بھی لے کے ڈوب جاتا ہے. بھائی مثال کے طور پر پولیس نے چھاپا مارا مجرموں کو پکڑنے کے لیے. آپ مجرم نہیں تھے لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو جب چھاپا ماریں گے تو کس کو اٹھائیں گے؟ چور کے ساتھ ساتھ آپ بھی گئے. تو اب یہ جو بات ہے اس کو ایسے بولا جاتا ہے, آٹے کے ساتھ گھن بھی پس گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اس میں لفظ آٹا اور لفظ گھن اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا, بلکہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ مجازی معنی میں استعمال ہوا. تو آپ کو محاوروں کا پتہ ہونا چاہیے. میرے پاس بے شمار محاورے ہیں کتاب میں میرے پاس, آپ کہیں گے تو میں واٹس ایپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. جیسے آپا دھاپی کرنا, آپا دھاپی پڑھنا, لفظ ہے آپا دھاپی پڑھنا, یعنی افراتفری ہو گئی, سب بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر, اس کو کیا بولتے ہیں؟ آپا دھاپی مچ گئی. ارے وہاں تو اس خبر نے ایسی آپا دھاپی مچا دی کہ سب کے اوسان خطا ہو گئے. اب یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں, وہاں پر تو اس خبر نے ایسی آپا دھاپی مچا دی کہ سب کے اوسان خطا ہو گئے. اب آپ آپا کا مطلب بڑی بہن, دھاپی, اس کو سوچنے بیٹھ رہے ہیں, تو آپ کو یہ جملہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ زبان کا دراصل کیا ہے؟ محاورہ ہے. ایسے ہی اردو میں بھی محاورے ہوتے ہیں, ایسے ہی انگلش میں بھی محاورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ارے بھیا جلدی سے کھانا لا دو, میری تو آنتیں قل هو اللہ احد پڑھ رہی ہیں, میری آنتیں قل هو اللہ احد پڑھ رہی ہیں. سنا آپ نے؟ یہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں, سنا آپ نے؟ صحیح ہے. ارے بھیا بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. تو اب اگر یہ جملہ کہیں لکھا ہوا آ جائے کتاب کے اندر کسی کہانی میں کہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں, تو آپ کا دماغ یہ جائے گا کہ وہ منہ کے ذریعے چوہے چلا گیا اندر اور پیٹ میں دوڑ رہا ہے, یا پیٹ کے اوپر چوہا چل رہا ہے؟ نہیں جائے گا. آپ کا دماغ میں کیا جائے گا؟ اس کو شدید بھوک لگی ہے. یہ جو بیان ہے, یہ بیان حقیقت میں پیٹ میں چوہے دوڑنے کا نہیں ہے, بلکہ یہ بیان دراصل کیا ہے؟ بھوک کی شدت کو اظہار کر رہا ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ محاورے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آگ پانی کا میل ہو گیا. آگ پانی کا میل سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ناممکن چیز ہو جائے. صحیح ہے. یعنی اگر اس نے امتحان میں A1 گریڈ حاصل کر لیا ہے تو بھیا آگ اور پانی کا میل ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ یہ بات ناممکن ہے کہ وہ A1 گریڈ حاصل کر لے, کیونکہ سارا دن تو وہ سوتا رہتا, پڑھتا تو ہے نہیں. اس کا A گریڈ آ جائے تو یہ کون سی بات ہے؟ آگ اور پانی کا میل ہو گیا ہے. صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آنکھیں بدل لینا, آنکھوں میں کھٹکنا. ایک ہے آنکھ لڑنا, اس کی آنکھ لڑ گئی, کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو محبت ہو گئی کسی سے. صحیح ہے. آنکھ لڑانے سے پہلے 100 بار سوچ لو. اب آنکھ لڑانے کا کیا مطلب؟ کوئی آنکھیں لڑ رہی ہیں,
نہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لو. ایسی آنکھ لگ گئی بولتے ہیں ہم لوگ، سر وہ میری آنکھ لگ گئی تھی. تو آنکھ لگنا یہ بھی کیا ہے؟ محاورہ ہے. آنکھ لڑنا الگ چیز ہے اور آنکھ لگنا ایک الگ چیز ہے. اسی طرح محاورہ آنکھوں پر پٹی باندھنا، اے اس کی تو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. صحیح ہے. یعنی ابا ہیں وہ بچے کی ساری خامیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے، نہ اس کو سمجھا رہے ہیں. بولے یہ کیسا باپ ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. اب کیا واقعی پٹی بندھی ہوئی ہے؟ وہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، بلکہ کیا ہے، یہ محاورہ ہے کہ جب کوئی آدمی کو کوئی چیز نظر نہ آئے، مطلب مکھی پڑی ہوئی ہے تب بھی نظر نہیں آ رہی اس کو. اچھا، اسی میں جیسے آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا محاورہ ہے. آنکھوں دیکھی نگلنا مطلب چائے میں مکھی گر گئی، آپ نے دیکھ لیا پھر بھی نگل گئے. یعنی ایک چیز جو نظر آ رہی ہے اسے پھر بھی برداشت کیے جا رہے ہیں. ایک چیز نظر آ رہی ہے، برائی ہے، مسئلہ ہے، لیکن آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹالے جا رہے ہیں، ٹالے جا رہے ہیں. تو بول رہے ہیں یہ تو بھائی ایسا ہے جیسے آنکھوں دیکھی مکھی نگل. میں کوئی آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتا، ایسے جملے بولے جاتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی. اسی طرح اور بھی بہت سارے لفظ ہیں. بال بچنا، بال کی کھال اتارنا. ابے بھائی کیوں تم بال کی کھال اتار رہے ہو؟ آپ نے سنی ہے بس اس طرح کی باتیں؟ بال کی کھال اتارنا محاورہ ہے یہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بال لیا اور آپ اس کی کھال اتارنے بیٹھ گئے، حقیقت میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سی جو بات ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو آپ کھینچے جا رہے ہو، اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہو، اس پہ جو ہے نا وہ جواب بنائے جا رہے ہو، اس کو نئے نئے زاویوں سے دیکھ رہے ہو، اس پہ جرا کرے جا رہے ہو. تو ہم بولیں گے بھائی کیا ڈرامہ تم نے لگا رکھا ہے، بال کی کھال کیوں اتار رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاورہ. اچھا، محاورہ اور ضرب المثل. ضرب المثل کیا ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کے ہاں محاورہ تو ورب ہوگا. ورب کا مطلب کام. صحیح ہے. محاورہ کیا ہوگا؟ کام ہوگا. لیکن ضرب المثل کام نہیں ہوگا بلکہ ایک جملہ ہوگا. چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتاوے کیا ہوت. صحیح ہے. چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتاوے، یعنی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا اب پچھتانے سے کیا فائدہ. سانپ گزر گیا اب لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ. یہ بھی کیا ہے؟ ضرب المثل. ضرب المثل ایک جملہ ہوتا ہے پورا، اور محاورہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ کوئی کام بیان ہوتا ہے. کام محاورے میں اور ضرب المثل میں یہی فرق ہوتا ہے. اس میں پوری بات ہوگی، اس میں پوری بات نہیں ہوگی. اس میں صرف اور صرف کام کا بیان ہوگا، جملہ آپ خود بنائیں گے، اس کے اندر پورا جملہ ہوگا. ضرب المثل کسے مثالیں اور کیا ہیں آپ بتائیے، کوئی اور ذہن میں ہے تو. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، سنا ہے آپ نے؟ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی آدمی کو کام خود آتا نہیں ہے، وہ بول کیا رہا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ پرابلم ہے، مسئلہ یہ کہ آنگن ٹیڑھا ہے. آ بیل مجھے مار. آ بیل مجھے مار کا مطلب سب صحیح بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی صحیح بیٹھے ہوئے تھے، خواہ مخواہ آپ نے مجھے چھیڑا، خواہ مخواہ آپ نے مجھے اکسایا اور میں نے آپ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی. تو آپ نے دراصل کیا کرا؟ آ بیل. تو یہ جو لفظ ہے آ بیل مجھے مار، کیا یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ بیل کو آپ جا کے بول رہے ہیں آ بیل مجھے مار؟ نہیں، بلکہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اور کیا ہے یہ؟ دراصل ضرب المثل ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ضرب المثل ہوتے ہیں. اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، یہ ضرب المثل ہے. اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک انار 100 بیمار، ایک اور ایک 11 کہتے ہیں نا، ایک اور ایک 11. ایک مچھلی سارے جل کو
گندا کر دیتی ہے. جل کا مطلب جو دریا ہے. ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے. صحیح ہے. یا ایک مچھلی سارے پانی کو. یہ سب کیا ہیں؟ محاورے ہیں. ٹھیک ہے. بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. یہ کیا ہے؟ ضرب المثل ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی پورا نہیں ملا، تھوڑا ہی مل گیا، چلو یہی صحیح ہے. صحیح ہے. پورا نہیں ملا، تھوڑا ہی مل گیا، یہی صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح. لیکن اس جملے میں جب کوئی کہیں کوئی ضرب المثل استعمال کرے گا تو آپ کے دماغ میں یہ نہیں ہے چور بھاگ رہا تھا اس کی لنگوٹی پکڑ کے کھینچ چلو یہی صحیح. تو یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو. نمبر 1 مبالغہ، اور نمبر 2 محاورہ اور ضرب المثل. اب آج جب میں یہاں سے فارغ ہوں گا شام میں، تو میں بہت سارے محاورے کے پیجز آپ کے واٹس اپ نمبر پہ شیئر کروں گا، اور بہت سارے ضرب المثل کے پیجز آپ کے واٹس اپ نمبر پہ شیئر کروں گا. شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی نظر سے گزر جائیں کہ یہ محاورے ہوتے ہیں. بہت ہیں میرے پاس اس وقت جو کتاب ہے جس سے میں مدد لے رہا ہوں پڑھانے کے لیے، اس میں 510 محاورے ہیں. اور ضرب المثل بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ ضرب المثل وہ بھی جو ہے وہ 500 کے قریب ضرب المثل ہیں. تو میں ساری کی ساری تو شیئر نہیں کر پاؤں گا، لیکن جتنی ہو سکیں گی اتنی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں فگریٹو لینگویج. یعنی جب آپ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس مطالعے میں جو سینٹنسز آپ کے سامنے آتے ہیں، بعض سینٹنسز حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور بعض سینٹنسز حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، یا اس میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جو حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے، جملے میں اس کے استعمال کو کیسے بیان کیا گیا ہے. تو یہ مجازی استعمال 6 طرح سے ہوگا جملے میں. اس میں پہلا طرز کیا ہے؟ مبالغہ. مبالغے کا مطلب بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بات کو خواہ بڑا چڑھا کے بیان کرنا. ٹھیک ہے. یعنی مبالغہ ہوتا ہے، شعر میں بھی آتے مبالغے. وہ اتنا رویا جیسے طوفان نو آ گیا. طوفان نو کیا تھا آپ کو پتا ہے نا؟ سب پوری زمین پہ پانی پانی آ گیا تھا. ایک کشتی بچی تھی، اس میں نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے اللہ پر وہ اس میں موجود تھے. باقی پوری زمین ڈوب گئی تھی پانی سے. تو اب وہ کیا بول رہا ہے؟ وہ ایسے رویا کہ اس کے رونے کے نتیجے میں طوفان نو آ گیا. تو ابھی اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ مبالغہ پایا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اس نے اپنی اس غم کی شدت کو بڑا چڑھا کے بیان کرنے کے لیے یہ استعمال کیا. بارش ہو رہی ہے تو بولا بارش کیا ہو رہی ہے، میرے دکھوں پر آسمان رو رہا ہے. میرے دکھوں پر آسمان رو رہا ہے. پبلک بھی رو رہی ہے، گھر والے بھی رو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون رو رہا ہے؟ آسمان رو رہا ہے. جو بارش ہو رہی ہے اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آسمان. تو یہ مبالغہ ہے. اس میں ہم بولیں گے مبالغہ پایا جاتا ہے. نمبر 2، جملے کے اندر جو ہے وہ مجازی معنوں میں محاورے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ضرب المثل بھی استعمال کیے جاتے ہیں. محاورے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ورب ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے. صحیح ہے. آنکھ میں کھٹکنا. صحیح ہے. یعنی آپ کی آنکھ کے اندر کوئی چیز کھٹکنے کا مطلب آپ کو کوئی آدمی، کوئی شخصیت بری لگ رہی ہے. اسی طریقے سے ضرب المثل. ضرب المثل پورا جملہ ہوگا. صحیح ہے. اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. بے شمار اس میں جملے ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسری طرف. لکھ لیجئے آپ اس کو. محاورے کی مثال بھی لکھ لیں اور ایک ضرب المثل کی بھی مثال لکھ لیں. محاورے کی مثال کیا لکھیں گے؟ ہم نے کیا مثالیں دی تھیں آپ کو ابھی؟ پاپڑ بیلنا. پاپڑ بیلنا سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد تیسری چیز جو ہم نے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تشبیہ. اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں سملی.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو مجازی استعمال آپ کو اکثر ٹیکسٹ میں پڑھنے کو ملے گا وہ کیا ہے؟ تشبیہ. جیسے جملہ ہے طاہر تو حاتم طائی کی طرح سخی ہے. صحیح. اب طاہر لڑکا ہے، اس کی سخاوت کسے کہتے ہیں؟ خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ سخاوت. تو ہمارے پرانے زمانے میں ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حاتم طائی. وہ بڑا سخی تھا، اپنی ہر چیز جو ہے وہ دے دیتا، حتیٰ کہ ایک دفعہ اس نے اپنے ران کا گوشت کاٹ کے بھی دے دیا تھا کسی کو. تو یہ جملہ جو ہے وہ طاہر تو حاتم طائی کی طرح سخی ہے. تو ہم نے کیا کرا؟ طاہر کی سخاوت کو کسی دوسری چیز سے جوڑ کر دکھایا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سملی. جیسے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں اس لڑکے کی بہادری کو کس سے جوڑا ہے آپ نے؟ شیر سے. صحیح ہے. وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے. اس میں آپ نے اس کی چالاکی کو کس سے جوڑا؟ لومڑی سے جوڑ دیا. صحیح ہے. تو آپ جب دراصل دو چیزوں کو کسی ایک خاصیت کی بنا پر جوڑتے ہیں تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ دینا. یہاں تشبیہ دی گئی ہے. اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، یعنی چہرہ اتنا وائٹ ہو رہا تھا، اتنا روشن تھا اس کا چہرہ کہ بولنے والے نے ایسے بولا اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. صحیح ہے. یعنی اس میں آپ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ بات کو بیان کرنے کا طریقہ کار ہے یہ. اس کو ہم کہتے ہیں تشبیہ. جیسے ایک مثال ہے، کمرہ آئینے کے جیسے چمک رہا تھا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کمرہ آئینے کے جیسے چمک رہا تھا. بولنے والا کیا چاہ رہا ہے؟ جیسے آئینہ صاف اور شفاف ہوتا ہے ایسے ہی کمرہ بھی صاف اور شفاف تھا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ دیکھیں اس میں اس نے کیا استعمال کیا اس جملے میں؟ تشبیہ. آپ اگر اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کمرہ آئینے کے جیسے چمک رہا تھا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیا آئینے لگے ہوئے تھے ہر طرف؟ کیا نیچے بھی آئینہ بچھا ہوا تھا؟ آپ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس جملے میں جو لفظ آئینہ استعمال ہوا ہے اسے حقیقی معنوں میں لے رہے ہیں، جبکہ بیان کرنے والے نے کیا کرا تھا؟ اس کو مجازی معنوں میں استعمال کیا تھا. اور کون سا اسلوب اختیار کیا ہے؟ تشبیہ. مبالغہ نہیں ہے، محاورہ نہیں ہے، ضرب المثل نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا کرا ہے؟ تشبیہ دی ہے. ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تشبیہ دی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اور مثالیں دوں آپ کو؟ مثالیں بہت ہو سکتی ہیں اس میں جب آپ تشبیہ دیتے ہیں تو کیا کیا تشبیہ دی جا سکتی ہے یہ بھی سن لیجئے. آئینے کی طرح شفاف، آسمان کی طرح بلند. صحیح ہے. اسی طریقے سے بال کی طرح باریک، بجلی کی طرح تیز. کسی چیز کی تیزی دکھانی ہو تو بجلی کی سی تیزی سے گزر گیا، وہ بجلی کی سی تیزی سے، جیسے بجلی تیزی سے ایک بٹن دباؤ یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، ایسی وہ بھی یہاں سے وہاں پہنچ گیا. ٹھیک ہے. برف کی طرح ٹھنڈا، بت کی طرح خاموش، بکری کی طرح شریف. بکری کی طرح شریف، یہ بھی تشبیہ دے. بکری کو آپ جب بھی کسی چیز کو بکری سے تشبیہ دیں گے تو شریف. اچھا، بکری کی تشبیہ شریف کی بھی ہے اور کھانے کی بھی ہے. کھاتا بکری کی طرح ہے اور سوکھتا لکڑی کی طرح ہے. جملہ ہی مطلب کھاتا ایسے جیسے بکری کھا رہی ہے اور سوکھتا ایسے جیسے لکڑی سوکھ رہی ہے. تو اب اس میں تشبیہ کا جو ہے طریقہ اختیار کیا گیا ہے. چاند کی طرح خوبصورت،
چٹان کی طرح مضبوط، حاتم طائی کی طرح سخی، اس طرح کے جملے آپ استعمال کرتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو سملی یا تشبیہ؟ چوتھا جو طرز ہوتا ہے بات کو بیان کرنے کا، اسے کہتے ہیں استعارہ. اس کی آپ نے مثال لکھ لی؟ اس کی کیا مثال لکھی آپ نے؟ کیا؟ بال کی طرح باریک نہیں، بال کی طرح باریک بھی میں نے جیسے مثال دی تھی آپ کو. طاہر تو حاتم کی طرح سخی ہے، اور اسی طرح کمرہ آئینے جیسے چمک رہا ہے. اس میں کی طرح، آئینے کی طرح، آئینے کے جیسا، یہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں استعارہ. ٹھیک ہے. استعارہ، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں آپ میٹافور. ٹھیک ہے. استعارہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں ادھار مانگنا. کیا لینا؟ ادھار لینا. تو تشبیہ میں تو ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسے قرار دیتے ہیں. استعارہ میں ہم جیسے قرار نہیں دیتے بلکہ وہی قرار دیتے ہیں. یعنی ایک ہے نا، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو آپ نے اس میں کیا بولا ہے؟ اس کو شیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کروایا ہے؟ تشبیہ دی ہے. وہ شیر ہے. اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، وہ آپ کیا کریں؟ وہ شیر ہے. دیکھنا جب آئے گا نا تو سب پر چھا جائے گا. کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہ شیر ہے. یعنی اب آپ نے اس کو شیر کی طرح قرار دینے کے بجائے اس کو کیا قرار دے دیا؟ اس کو آپ کہتے ہیں استعارہ. کہ ہمارے پاس اس کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے ہم نے کسی دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا، اس کو تشبیہ نہیں دی ہے، بلکہ اس کا لفظ پورا کا پورا ادھار لے لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرا بیٹا تو چاند ہے. چاند کی طرح ہے ایک الگ چیز ہے. صحیح ہے. اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے میرا بیٹا چاند ہے. صحیح ہے. میرا چاند سو رہا ہے. میرا چاند سو رہا ہے. اب یہ چاند اصل چاند ہے؟ بلکہ بیٹے کو اس ماں نے کیا بولا ہے؟ چاند بولا ہے. تو بیٹے کے لیے اس نے لفظ استعمال کر لیا پورا کا پورا چاند. تو اب یہ جو جملہ ہوگا اسے ہم کیا بولیں گے؟ استعارہ. کیونکہ اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے کے بجائے، ایک چیز کی خاصیت کو دوسری چیز کی خاصیت کے برابر بتانے کے بجائے اس چیز ہی کو لفظ کے طور پر استعمال کر لیا، ادھار لے لیا. ادھار لینے کو کیا بولتے ہیں آپ؟ استعارہ. اور استعارے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میٹافور. مثال کے طور پر پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو. پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو. کیا مطلب؟ شعر ہے ایک. پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں. یعنی آدمی کو جب دکھ ہو رہا ہے اور اس کے آنسو گر رہے ہیں تو یہ آنسو موتی کی طرح قیمتی ہیں. اچھا، اس میں لفظ آنسو کہیں نہیں آیا. پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اس نے آنسو کو قیمتی قرار دے دیا. جیسے موتی قیمتی ہوتا ہے ایسے آنسو بھی کیا ہیں؟ کیونکہ ان کی قیمت عام آدمی نہیں جانتا. تو اب اگر آپ اس جملے کو حقیقی معنوں میں دیکھنے لگیں گے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، آپ بولیں گے آنکھوں سے موتی گر رہے ہیں، اس کے جادو ہے کوئی، یہ بیماری ہے اس کو کوئی. تو آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ مصنف نے اس بات میں حقیقت کا بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس نے مجاز کا بیان کیا ہے. اور مجاز میں اس نے کون سا اسلوب اختیار کیا ہے؟ استعارہ اختیار کیا ہے. پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال، اصل لفظ یوز ہی نہیں کیا اس نے آنسو.
بلکہ آنسو کی جگہ اس نے کیا استعمال کیا ہے؟ موتی، جو قیمتی ہے، جو نازک ہے، صحیح ہے، اور وہ ایسا قیمتی موتی ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ دنیا کو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو استعارہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اچھا جناب، استعارے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پانچویں چیز، مثال لکھ لیا آپ نے اس کی؟ پانچویں چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پرسنوفیکیشن۔ میں کہاں لکھوں؟ اوپر ہی لکھ دیتا ہوں، نمبر 5۔ اردو میں سے کیا بولنا چاہیے ہمیں؟ پیکر بنانا، چیزوں کو پیکر بنانا، یعنی آپ جو کوئی چیز ہے، کوئی جانور ہے، اس کو انسانی خاصیت دے رہے ہیں۔ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ انسانی خاصیت دے رہے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرسنوفیکیشن یا پیکر بنانا، ٹھیک ہے؟ درخت نے بچوں کو دیکھ کر کہا، اب آپ تو پکڑ لو گے جملے کو، درخت نے کیسے کہا؟ وہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے کیا کرا ہے؟ درخت کو بطور انسان یوز کیا ہے، درخت کو بطور انسان یوز کیا ہے، صحیح ہے؟ جب چھری چلنے لگی تو چھری نے کہا، چھری رک گئی، چھری نے ضد کی۔ اب آپ بولو گے یہ کیا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، چھری نہ بولتی ہے، نہ ضد کرتی ہے، نہ رکتی ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ چھری کو انسانی شکل دے رہے ہو، اور چھری کو ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے وہ چھری نہیں ہے، کوئی انسان ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیکر بنانا یا پرسنوفیکیشن۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو پرسنوفیکیشن بھی جب مصنف کر رہا ہوتا ہے اپنے جملے کے اندر، تو پڑھنے والے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی حقیقت کا بیان نہیں ہو رہا، کوئی حقیقی بات نہیں چل رہی، بلکہ یہ دراصل کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ مجاز میں استعمال کر رہا ہے، بات کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں لے رہا ہے، اور اس کا جو اسلوب ہے وہ نہ تو مبالغہ ہے، نہ محاورہ ہے، نہ تشبیہ ہے، نہ استعارہ ہے، بلکہ 5ویں نمبر پہ کیا ہے کہ وہ پرسنوفیکیشن کر رہا ہے، وہ پیکر بنا رہا ہے، وہ جو چیز ہے اس چیز کو انسانی شکل دے رہا ہے، انسانی ڈھانچے میں اس کو، اس کے پیرامیٹرز میں اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ اس کے بعد آخری اور چھٹی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انڈر اسٹیمیٹ، انڈر اسٹیٹمنٹ۔ یہ بہت انڈر اسٹیٹمنٹ، اس کو اردو میں مجاز مرسل کہتے ہیں، اور یہ بہت پیچیدہ جو ہے وہ گرامر ہے۔ ٹھیک ہے؟ مجاز مرسل یا انڈر اسٹیٹمنٹ، یہ بہت بڑا موضوع ہے، صحیح ہے؟ اس کی 12 ٹائپ ہیں پھر الگ، تو میں 12 ٹائپ میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو اس کی 1-2 مثال دے کے چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں جز بول کے آپ کل سے مراد لے لیتے ہیں، جز بول کر کل سے مراد لیتے ہیں، بولتے جز ہیں، مراد کیا لے لیتے ہیں، لیکن جملے میں کہیں نہیں لکھا ہوتا،
جیسے ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، جملہ بولا میں نے، ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ جب آپ کام شروع کریں تو کیا پڑھیں؟ صرف بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ایسے ہی ہے نا؟ یعنی بولنے والے نے کیا بولا ہے کہ جب آپ کام شروع کریں تو کیا پڑھیں؟ صرف بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں؟ جملے میں لکھی ہے یہ بات؟ جملے میں نہیں لکھی، لکھی ہے، انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، وہ اس اسٹیٹمنٹ میں چھپی ہوئی ہے. جو لفظ بسم اللہ بولا ہے نا، وہ تھوڑا بول کے پورا، یا پورے کو بولنے کے بجائے اس نے کیا بول دیا؟ تھوڑا بول دیا. لیکن مفہوم کیا لیں گے آپ؟ پورا. اس کو ہم کہتے ہیں انڈر اسٹیٹمنٹ یا مجاز مرسل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کل بول کے تھوڑا لے لیتے ہیں. کل بول کے، جیسے دنیا کے سارے کوے کالے ہیں. کیا سارے کوے دیکھ لیے اس نے؟ سارے کوے نہیں دیکھے. اس نے ایک کوے اور اپنے ملک میں 4-8 کوے دیکھے، تو اس نے ان 4-8 کے لیے پورا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اسی طرح ایک مثال اور دوں، میں ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں. قرآن کریم کیا ہے؟ پوری کتاب ہے. کیا پوری کتاب پڑھتا ہے نماز کے بعد؟ بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھتا ہے. تو بولا کل ہے، مراد تھوڑی کی ہے. اس سے پہلے جو مثال دی تھی اس میں بولا تھوڑا تھا، مراد پورے کی تھی. بولا بسم اللہ تھا، مراد کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کیا بولا ہے؟ میں ہر ظہر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں. قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب بولا پورا ہے، مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا پڑھتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو اس طرح کی 12 چیزیں ہیں. ظرف بول کے مظروف مراد لینا، مظروف بول کے ظرف مراد لینا، 11 چیزیں ہیں اس کے اندر. لیکن میں آپ کو یہ 11 چیزیں نہیں پڑھا رہا، صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب مصنف تحریر کرتا ہے کوئی بات، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ پوری بات لکھے. اگر اس نے یہ بات لکھی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو اب آپ اس کے اس جملے کے اندر جو لفظ بسم اللہ لکھی ہے، اس سے مراد صرف بسم اللہ نہیں لے رہے، بلکہ کیا لے رہے ہیں؟ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے لفظ میں جو ہے وہ ایک دوسری بات چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ بات جو چھپی ہوئی ہے وہ وہاں بیان نہیں ہوئی ہے. تو اس نے مجاز کا استعمال کیا ہے. مصنف نے کیا استعمال کیا؟ مجاز کا. تھوڑی بات کہہ کے پوری بات کہہ دی ہے، مجاز کا استعمال کیا. اور کون سا اسلوب اختیار کیا ہے؟ مجاز مرسل کا اسلوب اختیار کیا اس نے، یا انگلش میں اسے کیا بولیں گے؟ انڈر اسٹیٹمنٹ. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو یہ 6 طریقے ہیں یا 6 بنیادی انداز ہیں جو مصنف اختیار کرتا ہے اپنی تحریر کو لکھتے وقت. جب آپ اس کی تحریر پڑھیں گے، کوئی کتاب پڑھیں، کوئی شعر پڑھیں، کوئی ناول پڑھیں، کوئی کہانی پڑھیں، اخبار کا مطالعہ کریں، تو آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے یہ حقیقی معنوں میں کہی ہے یا مجازی معنوں میں کہی ہے. اور اگر مجازی معنوں میں کہی ہے تو اس میں سے کون سا ہے؟ مبالغہ ہے، محاورہ یا ضرب المثل ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، ٹھیک ہے، یا پیکر بنایا اس نے، انسان کو اس چیز کو انسان قرار دے کے اس نے کوئی بات کی ہے، یا پھر اس نے مجاز مرسل کا اسلوب اختیار کیا، یعنی تھوڑی بات کہہ کے پوری بات کہہ دی، یا بہت بڑی بات تھی کہی ہے لیکن اس سے مراد کیا لیا ہے؟ چھوٹا سا چیز لیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 باتیں آج کی کلاس تک ختم ہو گئی. پہلی بات ہم نے کل پڑھی تھی کہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو. صحیح ہے. آج ہم نے کیا پڑھا؟ جب جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ حقیقی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ کس معنوں میں کہہ رہا ہوتا ہے؟ مجازی معنوں میں. تو بہترین پڑھنے والا اس کو حقیقی معنوں میں نہیں لے گا، اس کو مجازی معنوں میں لے گا. اس ڈھونڈے گا اس کو کہ مجاز میں کیا بات کہی گئی ہے. جب وہ مجازی معنوں میں ڈھونڈے گا تو اس کو کتنی باتیں ملیں گی؟ 6 باتیں ملیں گی. یا تو بات کے اندر کیا ہوگا؟ مبالغہ ہوگا، یا بات میں کیا ہوگا؟ محاورہ یا ضرب المثل ہوں گے، یا بات کے اندر اس نے کون سا اسلوب اختیار کیا ہے؟ تشبیہ دی ہے دراصل. یا بات کے اندر اس نے کیا استعمال کیا ہے؟ استعارہ، یا اصل لفظ استعمال ہی نہیں کیا، اس کی جگہ
परफेक्टली दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मेरा चाँद सो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से वो इख्तियार करेगा पेकर बनाएगा, यानी जो चीज़ें हैं, अशियाँ हैं, उनको इंसानी शक्ल में ढाल के अपनी बात को बयान कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे ये इसने पर्सनिफिकेशन की है, पेकर बनाया है। और तीसरा छठी बात क्या है, मजाज मुरसिल, यानी वो जो जुमला लिख रहा है उस जुमले के अंदर थोड़ी बात कह के पूरी ले रहा है या पूरी बात कह के थोड़ी ले रहा है। ये मैंने 2 मिसालें, मजाज मुरसिल की कितनी किस्में हैं, 11 किस्में। मैंने सिर्फ कितनी किस्में डिस्कस की आपके साथ, 2 किस्में, बाकी सब अदबी हैं, शायरी में बहुत यूज़ होती हैं, इसलिए मैं वो बयान नहीं कर रहा। और लेकिन आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ी बात कह के उसने छोटी बात ले ली है, या कोई छोटी बात कह के बहुत बड़ी बात ले ली है, तो इसका मतलब ये है कि इसने जो तर्ज़ इख्तियार किया है लिखने का, उसमें मजाज मुरसिल को इख्तियार किया है, ठीक है। चलें जनाब, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। कल इंशाअल्लाह तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे।